عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے. اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کی کتاب قرآن کا کچھ حصہ آج پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے بطور خطبہ جمعہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ دگنا چوگنا کر کے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک پیغام تو سیدھا سیدھا آ گیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سود کو چھوڑ دو. اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا تو سود کو چھوڑ دو. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اس میں کیا پیغام ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم بنیادی طور پر اللہ نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے بنائی ہے. اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. تو یہاں پہ آیا کہ ڈرو جہنم سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تمہارے لیے جہنم بنی نہیں ہے، لیکن اگر تم سود خوری کرو گے، اگر تم ایسے معاملات کرو گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، تو تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں جا پڑو گے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کی رحمت نازل ہو، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ رسول کی اطاعت میں سود سے ہٹنا ہوگا، دستبرداری اختیار کرنی ہوگی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑ لگا دو اور لپکو کس کی طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف.
سود کو چھوڑو گے تو اللہ کی بخشش کی طرف تمہارا جانا آسان ہو جائے گا۔ وہ جنت، اور جنت کی طرف لپکو، عرض السماوات والارض، جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہاں پہ دونوں کمپیریزن آ گیا۔ جہنم کے لیے فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تم بچو اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم جہنم میں نہ جا گرو۔ اور جنت تیار کی گئی ہے مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، اعدت للمتقین۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور جن کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اور جنت ہی نہیں جنت الفردوس کی دعائیں مانگتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اب آگے علامتیں آ گئیں کہ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی، اور متقین کون سے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ یہ نہیں اچھے حالات ہیں، اچھے دن ہیں تو پھر تو اللہ کے نام پر کچھ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی تنگی آ گئی، نہیں میرے اپنے معاملات بگڑ گئے۔ اچھی خوشحالی میں بھی، اچھی حالت میں بھی، اور بری حالت میں بھی، تنگ دستی میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ جڑے رہتے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے فرمایا عمل اگرچہ کوئی بھی ہو لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے، تھوڑا عمل کیا جائے لیکن لگاتار کیا جائے۔ ہمارا حال الٹا ہے، رمضان آتا ہے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں، اور رمضان گیا تو پھر سب کچھ ہی گیا، نہ نمازیں نہ مسجد نہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم مسجد میں مسلمان ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو اسلام کو ادھر رکھ دیتے، باقی معاملات میں مرضی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہ جی دنیا کے معاملہ، یہ رواج ایسا ہے جی، رواج ہے ہمارے ہاں بہن کو بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یہ رواج ہے جی دعوتیں پکانے کا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو مرنے پر کھانا ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے، میں نے خود علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس کھانے میں بھی کچھ، کھانا تو دور رہا، حرام تو دور رہا، اس میں کچھ نقص نکال رہے ہوتے کہ کھانا صحیح نہیں پکا، میت پر آئے بھی نقص نکال رہے ہوتے۔ یعنی دینی غیرت اور حلال حرام کی تمیز اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، رسم و رواج میں کھو گئی امت، فرائض واجبات اپنی ذمہ داریاں ان سے غافل ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، ابھی پیچھے ذکر ہوا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سود سے باز آ جاؤ، نہ کھاؤ سود کو دگنا چگنا کر کے۔ اس آیت میں ذکر آیا کہ اللہ کے نام پر مفت خرچ کیا کرو، بالکل الٹا اس کا۔ سود خار کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کو ادھار بھی نہیں دیتا، کیونکہ ادھار پر اس نے سود لینا ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کی مدد کر دو للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ضرور واپس لینا تو قرض حسنہ کے طور پر دے دو، اتنا ہی واپس لے لو، وہ بھی اچھی حالت میں، جب اس کی پیمنٹ کی گنجائش ہو اس میں تب لے لو۔ اب یہاں پہ سود خور کے مقابلے میں فرمایا جنت کے متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نزلہ زکام ہوا، سب سے پہلی قربانی کون سی ہوتی ہے؟ نماز گئی، طبیعت نہیں صحیح جی، نماز گئی۔ اللہ کہتا ہے متقین جن کے لیے اعدت للمتقین، جنت بنائی ہی گئی متقین کے لیے ہے، اور وہ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ یہ الگ چیز ہے، خوشحالی میں زیادہ کر دیا، تنگ دستی میں تھوڑا کر دیا، لیکن ایک کانٹینیوٹی تو رہتی ہے، ایک تسلسل تو قائم رہتا ہے۔ اور دوسری ان کی متقین کی صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ غصہ کس پہ آتا ہے؟ تعریف ہی کر دی جی بچے نے، کہتا ہے غصہ ماڑے پہ آتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ طاقتور ہماری بےزتی کرتا ہے، ہمیں اس پر غصہ نہیں آتا، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہی بےزتی کروا کر دندیاں نکالتے ہیں، بےزتی کروا کر بڑے سے، اور کمزور عزت بھی کرے تو اس پر ایسے گھور رہے ہوتے کمزور کو۔ یہ اصول ہی، اگر مسلمان نے بھی جس کی لاٹھی اس کی بحث طاقت کا اصول اپنا لیا تو پھر اللہ پر ایمان تو نہ رہا نا، بھول گیا اللہ پر ایمان ہے میرا، بھول گیا کہ جس نبی کا میں عاشق بنا پھرتا ہوں اس نبی کا تو یہ قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسکراتے چہرے سے مسلمان کو ملنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی مسلمان سامنے آیا تو آپ اس سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ یہ صدقہ بھی نہیں دے سکتے، مسکراہٹ کا صدقہ نہیں دے سکتے تو تم اور کیا دو گے اللہ کے نام پر؟ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ نہیں کر سکتے تو۔ والکاظمین الغیظ، اور جو کمزور پر غصہ آتا ہے، اس کی غلطی پر آتا ہے، اس کی نادانی پر آتا ہے، اس نے کوئی نقصان کیا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ متقی جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے وہ اس وقت غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب بندہ چپ کر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے بدتمیزی کی، زیادتی کی، دوسرا خاموش ہو گیا تو کہتے ہیں وہ پی گیا اس بات کو۔ بدتمیزی تو اس نے کی تھی دوسرے نے، لیکن وہ بندہ پی گیا، برداشت کر گیا، اس بات کو پی گیا۔ والکاظمین الغیظ، غصہ آیا ضرور تھا لیکن انہوں نے اس کو پی لیا۔ سب سے کڑوا گھونٹ دانا علماء بزرگ فرماتے سب سے کڑوا گھونٹ جو ہے وہ ہے غصے کو پی جانا، جس کا بہت ثواب ہے۔ سب سے کڑوا گھونٹ، سب سے قیمتی گھونٹ غصے کو پی جانا۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صفت ہے غصے کو پی جانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ صفات متقین کی، جنتیوں کی بیان فرما رہا ہے کہ یہ جنت الفردوس کی دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے انہیں سنایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں ان کی صفات۔ ایسا بنو، اگر جنت الفردوس کی دعائیں مانگنی ہے، اگر جنت کا حقدار بننا تو ایسا بنو، اپنے آپ کو بناؤ۔ والکاظمین الغیظ، دوسری بات، پہلا تھا انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا اللہ کے نام پر۔ والعافین عن الناس، تیسرا درجہ، اس سے آگے والا سٹیپ ہے، اس سے بڑا درجہ، اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ ایک تو ہے نا کسی نے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، بد تہذیبی کی، بیوی کے منہ سے یار کو ایسا لفظ نکل ہی جاتا ہے، آپ کو غصہ آ گیا۔ صاحب نے بتایا الرجال قوامون علی النساء، جب تک آپ اپنی حکمرانی اور بادشاہت بیوی پر نہیں دکھائیں گے تو کہاں دکھائیں گے؟ سب سے کمزور آپ کے گھر میں، سب سے بڑا امتحان آپ کا آپ کے گھر میں رکھ دیا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہو، سب سے بڑا امتحان۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہوں۔ ان معاملات میں نبی یاد نہیں آتا کہ ہمارا نبی کیسا تھا، کیسا ان کا رویہ کیسا تھا، ان کی سنت کیسی تھی، ان کی سیرت کیسی، ان کو اسوہ کیسا ہے۔ وہ مسواک جیب میں ڈال لینا، کان پر ٹانگ لینا، سر پر ٹوپی، کیا انہی میں ہی سنت رہے گی؟ یہی اسوہ رہے گیا؟ معاملات میں کوئی اسوہ نہیں اللہ کے رسول کا۔ والکاظمین الغیظ، کسی نے بدتمیزی کی
آپ نے برداشت کر لیا، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، پی گئے، رد عمل ہی ظاہر نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے ماننے والوں، اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کر دینا دوسرے کو۔ صرف غصہ پی نہیں جانا، پی بھی جانا اور معاف بھی کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد ہے آپ کو کہ جب بھائی سامنے آئے ہیں تو بھائیوں نے کہا جی اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہم پر، ہم غلطی پر تھے، ہم خطا پر تھے۔ تو کیا کہا تھا؟ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، اپنا کھاتا فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگلا اور بھی کہا یغفر اللہ لکم، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہ ہے نبیوں کا طریقہ، یہ ہے نبیوں کا اسوہ۔ والقاظمین الغیظ، وہ جنتی جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی، غصہ کوئی دلائے، کوئی بدتمیزی کرے تو غصے کو پی جانے والے ہیں، اور صرف غصے کو پی ہی نہیں جاتے، ان کو بخش بھی دیتے، اللہ سے بھی دعا کرتے یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، طائف کے شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر، سنسار کر کر کے آپ کو لہولہان کر دیا گیا، چوٹی کا خون جوتی میں آ گیا، اور نکاہت اور کمزوری اتنی کہ دیوار کا سہارا لیا بیٹھنے کے لیے تو گر پڑے دیوار کے ساتھ۔ اور فرشتہ آیا پہاڑوں کا کہ جی اللہ نے مجھے بھیجا، میں سلام کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے آپ کے حکم کا پابند بنایا ہے کہ آپ جو بھی حکم دیں گے میں وہ کروں گا، اگر آپ اشارہ کریں تو میں اس طائف کے شہر کو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دوں۔ تو کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں میں انہیں کیا کہہ رہا ہوں، میں ان کا کتنا بھلا کر رہا ہوں، میں انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اس نبی کا اسوہ، اس نبی کو ماننے والے، اس نبی کی سیرت، اس نبی کا طریقہ، وہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، ایمان والوں کے لیے اسوہ ہے، وہ جنت والوں کا اسوہ ہے، وہ جنت والوں کا طریقہ زندگی ہے۔ والعافین عن الناس، اور اس سے اگلا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، آپ کی لونڈی خادمہ، آپ آج کل تو خیر پانی کے اتنے انتظامات ہو گئے، پہلے وہ مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، وہ بھاری ہوتے تھے، وہ اس کے ہاتھ سے کہیں گرا، حضرت حسن کو لگ گیا، آپ نے اس کو دیکھا غصے سے، تو اس نے کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ، قاظمین غیظ آیا تو آپ نے منہ ادھر کر لیا، نیچے کر لیا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، آپ نے دیکھا فرمایا جا تجھے معاف کیا، اس نے اگلا حصہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ان کے سامنے اللہ کا حکم آتا تھا، رسول اللہ کا حکم آتا تھا تو وہ عمل کرتے تھے۔ آج کا مسلمان چور راستے تلاش کرتا ہے بچنے کے لیے، زکوٰۃ آ گئی، بچنے کے لیے راستے ڈھونڈے گا، کسی طریقے سے میرا پیسہ بچ جائے، رمضان آ گیا، بچنے کے لیے طریقے، کسی ڈاکٹر کے منہ سے نکل جائے تیری طبیعت صحیح نہیں ہے، روزے نہ رکھنا، پھر سرٹیفکیٹ مجھے جی ڈاکٹروں نے منع کر دیا روزہ رکھنے سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے زکوٰۃ کے بہانے مل جائیں گے، حج نہ کرنے کے بہانے بھی مل جائیں گے، روزے نہ رکھنے کے بہانے بھی مل جائیں گے، نماز نہ پڑھنے کا بہانہ کوئی نہیں ملے گا۔ وہ شریعت کہتی بستر پہ لیٹا ہے تو وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم 2 ضربے مار، ایک چہرے پر ایک ہاتھ پر، اللہ اکبر، لیٹا لیٹا کہہ دے، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لے، اتنی رعایت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نماز بڑی بھاری ہے، بہت بھاری ہے، صرف ان کے لیے آسان ہے جن کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں تو رب کے سامنے جانا ہی جانا ہے، ہمیں پیش ہونا ہے رب کے سامنے،
हमें रब के सामने पेश होना है, सामने रब होगा, इधर मैं हूंगा, दरम्यान में मेरा नामा अमाल खुला होगा, मुझे पेश होना है। जिनके सर पर यह धुन सवार होती है उनके लिए नमाज भारी नहीं है, हल्की है। वो नमाज से गफलत नहीं करते। और उन जन्नत के मुत्तकीन की एक निशानी ये भी कि जब वो किसी बुराई का इर्तिकाब करते हैं और ज़ालमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते, कबीरा या सगीरा गुनाह कर बैठते, ज़करुल्लाह, फौरन अल्लाह को याद करते, फौरन उन्हें अल्लाह याद है। ये क्या हो गया यार, मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ाने के लिए बने थे, एक को ऐसे मुक्का लहराया, उसके लगा और वो मर गया, घोंसा लगा और मर गया। फरमाया या अल्लाह ये मेरा काम नहीं, ये तो शैतान का काम है, मैं बरी हूं। फौरन अल्लाह वालों से जब गलती होती है तो फौरन अल्लाह याद आ जाता है, फौरन उसके सामने पेशी का वो जो एक भूत सवार है, मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ये क्या होगा, ये भी उस वक्त मेरे और अल्लाह के बीच में ये काम भी पड़ा होगा, नामा अमाल में लिखा होगा। तो फरमाया जब वो गुनाह का बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं या किसी गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, ज़करुल्लाह, फौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है। और जब अल्लाह याद आता है तो क्या करते हैं, फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, तो अपने गुनाह की माफी मांगने लग जाते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कायनात में है कौन अल्लाह के अलावा बख्शने वाला। ये ऐलान कर दिया कि कायनात में वमैया कौन है, वमैया फिर जुनूबा, कौन है जो गुनाहों को बख्शे, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। अरे गुनाहों को बख्शने वाला तो सिर्फ एक ही है कायनात में, वो है अल्लाह। तो जब उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह से बख्शिश मांगने, माफिया मांगने लग जाते हैं, वमैया फिर जुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, और अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, वहम यालमून, जानबूझकर। उलाइका जज़ाउ मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये लोग हैं कि जिनका बदला जन्नत है, बख्शिश उनके रब की तरफ से। वह जन्नातुन, और जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा, जिसके नीचे नदियां बहती होंगी। व निअमा अजरुल आमिलीन, और ये कितना ही अच्छा बदला है जो अमल करने वालों को मिला। जन्नत किनको मिली, अमल करने वालों को। व निअमा अजरुल आमिलीन, ये कितना ही अच्छा बदला है जो जन्नत मिली है जन्नत के अमल करने वालों को। जन्नत के अमलों की लिस्ट तो हम मुझे भी और आपको भी तलाश करनी चाहिए, कौन कौन से अमल हैं जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। और दूसरी लिस्ट भी जरूर देखनी चाहिए, कौन कौन से अमल हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं। क्यों, जहन्नम से बचने के लिए वो सब कुछ जानना जरूरी है जो जहन्नम में ले जाने वाला है, और जन्नत में जाने के लिए वो सब कुछ जानना और करना जरूरी है जो जन्नत में ले जाने वाला है। जहन्नम से बचने के लिए जहन्नमी कामों का पता होना चाहिए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पता होगा तो आप बच जाएंगे। लेकिन जन्नत में जाने के लिए जन्नती कामों का पता होना भी जरूरी है, और उन पर अमल पैरा होना भी जरूरी है। सिर्फ जबानी कलामी बातों से काम नहीं बनेगा। कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन, ऐ ईमान वालों तुमसे पहले कितने दौर गुजर चुके, कितनी कौमें गुजर चुकी, कितने जमाने गुजर चुके। फसीरु फिल अर्दे, इसलिए तुम जमीन में सैर करो, चलो फिरो। फंजुरू, और फिर देखो कैफ काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने अल्लाह के निजाम को झुटलाया उनका हशर क्या हुआ। वो हमें शायद चलने फिरने की भी जरूरत नहीं, आज जो हमारा हशर हो रहा है अल्लाह के अहकाम को झुटलाने के। हमने अल्लाह के अहकाम को मान लिया है, अमली तौर पर झुटलाते हैं। अमली तकजीब जो है, कौली तकजीब हम नहीं करते, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते। सूद है वो चल रहा है, और सूद अल्लाह और अल्लाह रसूल का ऐलान जंग है। कहां 2 अरब के करीब मुसलमान, और कहां सिर्फ 1 करोड़ से भी कम यहूदी, और रुसवाई और जिल्लत की इंतहा है जो मुसलमानों के हिस्से में आ रही है। हिम्मत नहीं है किसी को बढ़कर मजम्मत करने की भी।
ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈپلومیٹک ورڈز کے پیچھے، الفاظ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ہمارے منہ سے یا ہمارے تردید میں یا مذمت میں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ کل کو ہمیں اس پر کوئی مواخذہ ہو، یا ہمارے دنیاوی آقا جو غیر مسلم ہے وہ ہمیں شرمندہ کریں، ناراض نہ ہو جائیں۔ ھذا بیان للناس، یہ کتاب بیان ہے، واضح تنبیہ ہے، اعلان ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے، کن کے لیے؟ للمتقین۔ اب متقی کا معنی پرہیزگار ہے، تو جب اس میں ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے تو میں اور آپ کہاں جائیں؟ پھر ہم کہاں سے اطلاع جائیں؟ ہم تو گناہگار عام لوگ ہیں نا۔ تو پرہیزگار کا لفظی معنی متقی کا ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور اس کے لیے قرآن نصیحت بھی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اس کو قرآن پورا اس کے گلے میں بھی لٹکا دو تو پھر بھی عمل نہیں کرے گا، پھر بھی باز نہیں آئے گا اپنی حرکتوں سے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنے آپ کو ذرا ٹٹول لو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو غلبہ تمہارا ہونا چاہیے، تم غالب ہو۔ اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہو، جیت تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، آخری فتح تمہاری ہوگی، حالات جیسے بھی ہو کر گزر جائیں۔ آپ نے دیکھا یہ پس منظر میں بات ہو رہی ہے، پس منظر میں جنگ احد کا ذکر ہو رہا ہے، اور جنگ احد کے ذکر میں ہی ضمنی طور پر جنگ بدر کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بھائی اللہ نے تو تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی جب تم بہت ہی کمزور تھے۔ بھول گئے اس اللہ کو جس نے تمہیں بدر میں فتح عطا فرمائی؟ یار بھول گئے، اس کو بھی بھول گئے۔ کہاں 313، کہاں 1000 کے قریب کافر، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 100-200 گھوڑا ان کے پاس، کہاں صرف 8 تلواریں تھی 313 کے پاس، جنگ لڑنے چلے ہیں، اور کہاں 1000 کے پاس ہی مسلح تلواریں تھی، اور صرف تم مرد تھے۔ وہ تو ناچ گانے والی عورتیں بھی لے کر آئے تھے جشن منانے کے لیے، اپنی بیویاں لے کر آئے تھے تاکہ وہ ہمیں غیرت دلائے، ہم میدان سے بھاگے نا۔ کفار تو یہ بھی کر کے آئے تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تو بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی۔ اس کسر پرسی کی حالت میں، اس کمزوری کی حالت میں، اس ناتوانی کی حالت میں اللہ نے تمہیں فتح سے ہمکنار کر دی، فتح عطا فرما دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بدر میں جو کفار کے 70 مارے گئے تھے، 70 قیدی ہو گئے، اگلے ہی سال احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے۔ تو اس کا تذکرہ ایک انداز سے ہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور اس پر غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب اس میں اعلان ہے کہ اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے، غالب تو ہم نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کا اعلان سچا نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اللہ کا اعلان بھی سچا ہے اور ہم غالب بھی نہیں ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مومن نہیں رہے۔ یہ مشروط اعلان ہے اللہ کا، شرط کے ساتھ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے تو۔ جو شرط ساتھ لگی ہے وہ شرط کہہ رہی ہے کہ تم مومن نہیں رہے، تم اپنے رب کے وفادار نہیں رہے، تم اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کھو بیٹھے، تم اپنے رب پر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا، اگلی آیت آگئی، اِن یمسسکم قرح، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے۔ اب اس چوٹ کو کشمیر اور فلسطین کے پس منظر میں دیکھتے جائیں۔ جنگ احد میں وہ واقعہ ہو چکا تھا جو آج کل کے حالات میں آپ کو یہ قرآن وہی واقعات ایک دوسری مثال کی صورت میں دہرائے جا رہا ہے۔
یہ قیامت تک دوہرائی واقعات کی ہوتی رہے گی، اور ان کی مثالیں قرآن میں پہلے بیان ہو چکی ساری۔ تو اللہ فرماتا ہے جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ 3000 کفار آ گئے، مسلمان مدینہ سے 1000 نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کی بھی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن وہ نوجوان جو جنگ بدر میں پچھلے سال حصہ نہیں لے سکے تھے کم عمری کی وجہ سے، یا ویسے نہیں حصہ لے تھے، وہ جذباتی تھے، ناجینا شہادت شہادت شہادت، اور نوجوان تو ہوتے ہی جذباتی ہے۔ دیکھو وہ کتنا کریم آقا اللہ کے رسول نے ان کی بھی مان لی۔ آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں مدینہ میں رہنا چاہیے، اور رائے کا اظہار بھی کیا کہ مدینہ میں رہنا چاہیے، لیکن وہ جذباتی بات نہیں آیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو چلو۔ اب جب آپ نے کہا چلو باہر نکلے، گفتگو آپس میں، تو انہیں بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو غلطی ہم سے ہو گئی، ہم اللہ کے رسول کے سامنے ضد کر رہے ہیں۔ ابھی نکلتے ہیں تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں کہ نہیں مدینہ میں ٹھہر کر دفاع کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اندر سے زیرہ لگا کر نکلے ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رائے بدل لیا، مدینہ میں ٹھہر کر دفاع کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کا رسول جب اسلحہ لگا لیتا ہے تو اس کو رکنے کی اجازت نہیں ہے، پھر اب چل سے چل، اب چلیں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج کل کے مسلمان کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اب وہاں پہ گئے تو آپ نے 50 کا دستہ ایک درے پر لگا دیا کہ اگر تم دیکھو ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے، پھر بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ وہ آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اس جنت میں رہو تم میاں بیوی، جہاں سے جاؤ، جہاں پہ رہو، جہاں سے کھاؤ، جتنا کھاؤ، موج کرو، کھلی آزادی، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہیں آنا، باقی ساری جنت کی موج کرو۔ اور اسی درخت کے نزدیک جا بیٹھے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس درے سے ہٹنا نہیں ہے، اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے، پھر بھی نہیں ہٹنا۔ لیکن جو ہی مسلمانوں نے حملہ کیا، کفار کو شکست ہوئی، ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو مسلمان وہاں سے بھاگ کھڑے، جی وہ جیت کے فیصلہ ہو گیا، مال غنیمت جمع کرتے۔ حالانکہ کمانڈر کہتا رہا کہ نہ جاؤ، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ ہماری بوٹیاں میں نوچی جو بتاتا رہا۔ 50 میں سے 35 آگے، 15 صرف رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، 15 کو شہید کر دیا اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب وہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوگی، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انصار کا، مدینہ کے انصاریوں کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی میت نہ ہو، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت بین کرنے، رونے اور ماتم پہ پابندی نہیں تھی۔ اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، تو بدر میں تم نے بھی لگائی تھی نا، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ آج کی آخری بات اسی پر ہم کرتے ہیں۔ اِن یمسسکم کرہن، اے مسلمانوں اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، فقد مسل قوم کرہم مثلہ، تو ان کو بھی تمہارے مقابل، جو ان کو بھی پچھلے سال اتنی ہی چوٹ لگ چکی، ان کے بھی 70 مارے گئے تھے۔ ارے وہ تمہارا تو پلہ پھر بھی بھاری ہے کہ تمہارے 70 جنت میں سیدھے گئے ہیں، ان کے تو اہم ہی جہنم میں پڑے ہوئے، تمہارا تو ابھی بھی پلہ بھاری ہے۔ اس قوم کو پہلے چوٹ لگ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ فتح شکست کے، ہار جیت کے دن، یہ تو ہم لاتے ہیں لوگوں کے درمیان تاکہ ہم پتہ کریں کہ فتح میں کیا کیسے رسپونڈ کرتا ہے اور شکست میں کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے، کسی کو صحت دے دی اس کا وہ بھی امتحان، بیماری دے دی اس کا وہ بھی امتحان، خوشحالی دے دی اس کا وہ بھی امتحان، تنگ دستی دے دی اس کا وہ بھی امتحان۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ہم دن لاتے ہیں فتح شکست کے، اچھے برے دن ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ یہ اچھے دن جس جس کے پاس سے گزرتے جائیں گے اس کا امتحان ہوتا جائے گا، برے دن جس جس کے پاس سے گزرتے جائیں گے اس کا امتحان ہوتا جائے گا۔ یہ اچھے یا برے دن تو امتحان ہے لوگوں کا۔
तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये हम दिन घुमाते रहते हैं, गर्दिश में लाते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन, फतह शिकस्त के दिन। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, और ये अल्लाह ने इसलिए किया ताकि अल्लाह दिखा दे लोगों को। अल्लाह देखना चाहता है कि कौन ईमान वाला है, कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है। ऐसे तो पता चलेगा, जब तक इम्तिहान नहीं होगा कैसे पता चलेगा। बच्चे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, आप 100 को बगैर इम्तिहान के एक को अव्वल पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर बंदा चैलेंज करे, ना जी ना, मेरे इससे ज्यादा नंबर होंगे। और जब इम्तिहान से आप बच्चों को कितने फेल हो जाते हैं, कितने पास, कितना, एक पहली पे दूसरी पे कोई चैलेंज नहीं करता, उन्हें पता होता है इम्तिहान से होकर गुजरे, ये चैलेंज हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह फरमाता है ये जो दिन हम फतह शिकस्त के, उम्मतों पर मुश्किल के हालात के जो दिन हम लाते हैं, वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दिखाना चाहता है कि ईमान वाला कौन है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और ये भी अल्लाह करना चाहता है कि तुम में से किसी को शहादत नसीब हो जाए। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, ये ना समझ लेना कि पिछली दफा तुम अल्लाह के प्यारे थे, अब काफिर अल्लाह के प्यारे हो गए, नहीं। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, ये जालिम है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ये ना कभी गुमान जाए कि अल्लाह अब इनसे, ये अल्लाह के पसंदीदा प्यारे हो गए इसलिए फतह इनको मिल गई, नहीं। तुम्हें शिकस्त मिली है इनके अल्लाह के प्यारे होने की वजह से, तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें शिकस्त मिली है। हालांकि अल्लाह ने तो तुम्हें वो फतह और माल गनीमत और कामयाबी तो आते ही पहले हल्ले में ही दिखा दी थी, पहले हमले में ही दिखा दी थी। और इसका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र भी किया है। अल्लाह की किताब कुरान को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में इंशाअल्लाह मगरब के बाद फिर मगरब की नमाज में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको आसानियां